بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیسے کیا تھا۔ یہ واقعہ طبقۃ الکبریٰ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 35 میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتبر افراد کو ایک خاص کام کے لیے میرے پاس بھیجا جائے، تو اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا۔ ان میں سے 10 لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جو سبھی سے ذہین اور عقل مند تھے۔ ان 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا امیر بنایا تاکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کی مدح سرائی کی جو شاعرانہ انداز میں تھی۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں گے اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ آپ نے فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا، مراد سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 3 مرتبہ فرمایا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہی ابن ملجم صفین و نہران کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا اس کام سے کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں میں سے گزر رہا تھا کہ قدامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحاشہ بھی تھی۔ جب قدامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قدامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی نگاہ میں ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ قدامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا کہ وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قدامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے جذبات کھو بیٹھا تھا، قدامہ سے خواستگاری کی۔ قدامہ نے کہا کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قدامہ نے کہا، زیادہ ہے، کچھ رقم، جواہرات، مجھ کو عنبر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قدامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، پھر اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کر کے واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا، کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قدامہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔
ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن کی طرف روانہ ہوا کہ بے تحاشا دولت لا کر قدامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں بھٹک رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ایک قافلے سے جا ملا اور قافلے کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے کے 2 شخص اس کے دوست ہو گئے۔ وہ دونوں خارجی تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ اور عمر و عاص کو قتل کر دیں گے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ 3 لوگ مسلمانوں میں اختلاف کا سبب ہیں، لہٰذا عبد الرحمن ابن ملجم ان کے ساتھ مل چکا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں شہید کروں گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قدامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا، پھر قدامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کی قربت کی خواہش کی، لیکن قدامہ نے کہا جب تک تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو قدامہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہوں۔ قدامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے کچھ اقدام ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار اور اسے کچھ پیسے دے کر تلوار کو تیز کرانے کے لیے بھیجا اور یہ بھی کہا کہ اس تلوار کو تیز کرا کے زہر آلود بھی کروانا۔ اس رات بدبخت ملعون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس زخم کے اثر سے جانشین رسول خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابن ملجم ملعون گرفتار ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے مقدس جسد اطہر کو نجف اشرف میں دفنا کر واپس آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کو کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑی دیر پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے خطبہ دیا۔ خطبہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب ابن ملجم پیش ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم پر ایک خاص ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگتے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک نہایت ہی کالا ٹکڑا تھا، اور میں نے اس تجسس سے اس کی تحقیق کی تو وہاں کے مقیم لوگوں نے جواب دیا یہ زمین کے کالے ٹکڑے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک جلایا جاتا ہے، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک مدت بعد عباسی خاندان نے حکومت بنو امیہ پر دعویٰ بول دیا اور اموی حکومت کو ختم کر کے نیست و نابود کر دیا۔ عباسی حکمران نے نواسہ رسول کے قاتلوں کی قبریں تک کھدوا دیں۔ جب ابن ملجم کی قبر کو کھولا گیا تو اس میں سانپ بچھوؤں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔